نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الم نشرح لک صدرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دواہیہ و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و دیائیہا و آلہ و صحبہ و آل بیتہ دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ عالم اسلام پر سایہ فگن ہوا ہے، جسے ہمارا ربیع الاول شریف یا ربیع النور کے نام سے پہچانتے ہیں، اور خصوصاً اس مہینے میں لوگ میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بندہ اپنے نبی کی میلاد کو منائے، یہ ضروری ہے۔ یہ جو دنیا ہے رفتہ رفتہ قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے، خاتمے کی اور۔ تو دنیا کا خاتمہ ایک دم سے نہیں ہو جائے گا کہ رات کو سوئے اور صبح قیامت ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو اتنے بہترین طریقے سے انجام دیا ہے کہ سب کو اس نے سنبھلنے کا موقع دیا ہے۔ یہاں تک کہ کفاروں پر انعام یہ ہے کہ قیامت تک میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، قیامت سے پہلے پہلے تم توبہ کر لو، تمہارا سارا کفر و شرک معاف کر دوں گا۔ ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہماری نظر کے سامنے، سنا تو بہت لوگوں کو ہے کہ فلاں مر گئے فلاں مر گئے، لیکن مرنے والوں کو ہماری نظر کے سامنے بھی دیکھا کہ ہمارے سامنے وہ مر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کر کے مر جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مر جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان کا خاتمہ ان کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ برکت والے تھے یا لعنت والے تھے، یہ نیک تھے یا بد تھے۔ ان کی موت ان کا فیصلہ کرتی ہے۔ دنیا چاہے کیسے بھی گزاری ہو، لیکن ان کا خاتمہ دنیا پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ تو ملک الموت اچانک سے آگے حملہ نہیں بول دیتے، اس کا بھی ایک طریقہ مقرر ہے۔ اور قرآن میں تو ایک آیت ایسی آئی ہے خوش نصیبوں کے لیے کہ مرنے والے پہ ملک الموت پہلے سلام کرتے ہیں، پھر وہ قبض کرتے ہیں۔ تو ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ تجھے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے مرنے والے کے لیے، اور ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ موت کے فرشتے اس مرنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ تو بندہ اچانک سے مرتا بھی نہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے، حالات اس کے سامنے ہو جاتے ہیں کہ ان قریب میں مرنے والا ہوں، بس اس کی زبان کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔
وہ بتا نہیں پائے گا کہ میرا سکرات چل رہا ہے، میں مرنے والا ہوں، بس وہی جانتا ہے کہ اب میرا دنیا سے وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام قیامت کی طرف، خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، وہ ہوگا، یہ حالات ہوں گے، اور ہو رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ ابھی سب کے فون میں امیزون ہوتا ہے نا، فلپ کارٹ ہوتا ہے، منترا ہوتا ہے، گھر بیٹھے خریدی ہو جاتی ہے، پیسے بعد میں دو، پہلے سامان لے لو۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ کیا کہ بازار قریب ہو جائیں گے، بازار ہاتھ میں ہو جائیں گے، تو لوگ امیزون کو استعمال کرنے والے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ خبر دے دی تھی بازار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ فلپ کارٹ کو چلانے والا، منترا کو چلانے والا، آن لائن شاپنگ کرنے والا، 1400 سال پہلے میرے سرکار نے یہ فرمایا تھا بازار قریب ہو جائیں گے، بازار قریب ہے۔ تو ان نشانیوں میں جہاں دابۃ الارض کا آنا لکھا ہے، عیسیٰ مسیح کا آنا لکھا ہے، امام مہدی کا آنا بتایا گیا ہے، وہاں ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، عالم اٹھا لیے جائیں گے۔ اب جہاں علم نہیں ہوتا وہاں اندھیرا ہوتا ہے، وہاں گمراہی ہوتی ہے، وہاں بددینی اور بے دینی ہوتی ہے، وہاں لوگ دنیا دار ہو جاتے ہیں، حقیقت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا حقیقت کیا ہے، ہمارے اسلاف کے طریقے کیا تھے، ہمارے بزرگوں کے طریقے کیا تھے، وہ دین پر کس قدر عمل کرتے تھے، وہ دین میں کس قدر اپنا وقت صرف کرتے تھے، دین کو وہ کتنی اہمیت دیتے تھے۔ تو جیسے جیسے علم کم ہوتا جائے گا ویسے ویسے لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو قیامت کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، عالموں کو اٹھا لیا جائے گا، لوگ جاہل ہوں گے، وہ فیصلے کریں گے دین کے، طرح طرح کی رسومات دین میں آ جائے گی۔ تو اب یہاں ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ جب میلاد النبی مناتے ہیں تو سب سے زیادہ فتاوا طرح طرح کے فرقوں کے اہل سنت پہ آتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا، اور واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں دوسرے فرقوں کے سوال، ابو بکر کے زمانے میں اتنی مرتبہ میلاد آیا، انہوں نے تو نہیں منایا۔ ارے ہم کہتے ہیں منایا ہے، تم آؤ تو صحیح میدان میں سامنے بیٹھو تو صحیح، پھر ہم تم کو بتاتے کہ ابو بکر نے میلاد منایا ہے کہ نہیں منایا، صحابہ کے زمانے میں میلاد النبی تھا کہ نہیں تھا، قرآن میں کہاں ہے۔ تو جو صحابہ کا سوال کرے، جو صحابہ کا ثبوت مانگے، ان کو کہنا کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو کیا صحابہ کے زمانے میں تھا؟ جو قرآن آج تمہارے گھر میں ہے، ایسا قرآن صحابہ کے گھر میں تھا؟ نہیں تھا۔ رنگ برنگی پتوں میں لکھا ہوا قرآن تھا؟ نہیں تھا۔ قرآن کی جو آیات تھی اس میں زیر زبر پیش تھے؟ نہیں تھے۔ کیا اس وقت مکمل الگ الگ صورتوں کو بنا کر تم کو دیا گیا تھا؟ نہیں دیا گیا تھا۔ تو سب سوال ہم سے ہی پوچھتے ہو، سب جواب ہمیں ہی دینے ہیں۔ آؤ آج کچھ سوال ہم تم سے کرتے ہیں، جواب تم دو۔ ایک ایسی دلیل لا کر دکھاؤ قرآن سے، یا ایک ایسی حدیث لا کر دکھاؤ جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہو کہ میرا میلاد مت منانا۔ اگر رسول فرما دیں گے تو ہم مان لیں گے میلاد منانا حرام ہے۔ اللہ نے کہیں منع نہیں فرمایا۔ رسول اعظم سے پوچھا، سرکار آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ہر سوموار کو، ہر پیر کو، ایک سال میں 52 سوموار آتے ہیں۔ یا رسول اللہ
آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اب ہم اگر لوگوں کو پوچھتے ہیں تو لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہم رسول پاک سے محبت نہیں کرتے، ہم بھی ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی ان کا بیان کرتے ہیں۔ بے شک تم ان کی سیرت بیان کرتے ہو، بے شک تم ان کا کردار بیان کرتے ہو، بے شک تم ان کا ذکر کرتے ہو، لیکن کیسا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول بچپن سے بڑے شریف تھے، مکہ میں لوگ ان کو امین کہتے تھے، مکہ میں لوگ ان کو صادق کہتے تھے، خدیجہ کبریٰ کا بزنس سنبھالتے تھے، خدیجہ کبریٰ سے نکاح کیا، پھر جب نے رب نے حکم دیا تو ہجرت فرمائی، پھر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو رشد و ہدایت فرمائی، جب مسلمانوں پہ بہت تنگی ہوئی تو جہاد کیا، جنگ بدر میں شامل ہوئے، جنگ احد میں شامل ہوئے، اتنے نکاح فرمائے، اتنے بچے پیدا ہوئے، سچ بولنے کو کہا، جھوٹ بولنے سے رکنے کو کہا، حرام سے بچنے کو کہا، اخلاق بیان فرمایا، اخلاص بیان فرمایا۔ ہم بھی تو سیرت بیان کرتے ہیں، ارے یہ کوئی نبی کی سیرت تھوڑی بیان کرتے ہو، تم تو کسی انسان کی سیرت بیان کرتے ہو۔ نمازی ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، روزے دار ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، سچا ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، وفادار ایک انسان بھی ہو سکتا ہے۔ جب تم اعلیٰ کی کردار بیان کرتے ہو تو اعلیٰ الفاظ بیان کرنے چاہیے۔ اگر تمہیں نبی کی سیرت بیان کرنا ہے تو ایسے کرو کہ انگلی اٹھاتے تھے چاند کے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ جاتا تھا، ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، آسمان کی طرف نظر اٹھا دیتے تھے تو فرشتے آ جاتے تھے، اور جب نظر آسمان کی طرف بڑھا دیتے تھے تو قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جاتا تھا، قبلہ بدل جایا کرتا تھا۔ تو اگر تمہیں سیرت بیان کرنی ہے تو وہ سیرت بیان کرو کہ جب چل کر بیت المقدس پر جائیں تو اللہ کے تمام نبی جو آگے حکومت کر کے گئے تھے آج ان کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے کر دیے گئے۔ اگر اعلیٰ افضل کی سیرت بیان کرنی ہے تو جملے بھی اعلیٰ ہوں، بیان بھی اعلیٰ ہو، تاکہ ان کی شان ظاہر ہو۔ یہ تو نبی کی شان کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ امی تھے، ان پڑھ، بے شک میرے نبی امی ہیں، لیکن ان کا ان پڑھ ہونا ایک شان ہے، ان کا بے پڑھا لکھا ہونا ایک خصوصیت ہے۔ اور ایمان والو، فرقوں کی باتوں میں مت پڑنا۔ آج حضرت جابر ابن عبداللہ کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک کو امی ضرور کہو، لیکن ان پڑھ مت کہو، بے پڑھا بے لکھا۔ آپ یہ کہو کہ پڑھ سکتے تھے لیکن پڑھا نہیں، لکھ سکتے تھے مگر لکھا نہیں۔ کیوں نہیں لکھا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رسول اعظم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ سب سے پہلے کسے بنایا؟ تو سب سے پہلے کا مطلب نہ زمین تھی، نہ زماں تھے، نہ آسمان تھا، نہ حجر و شجر تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ فرشتے تھے، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف میرے رب کی مقدس ذات تھی۔ تو اے میرے آقا کیا بنایا؟ کسے پیدا کیا؟ میرے آقا مسکرائے، اور جب میرے آقا مسکراتے تھے مسائل کے حل ہو جاتے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے، میرے کریم سے
قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جابر کا سوال ایک تھا، جابر کا سوال چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹا جملہ ہو سکتا تھا، لیکن جابر کے اس سوال نے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے ایمان اور عقیدے کو اتنا پختہ کر دیا کہ اب کوئی فرقے والا، اب کوئی فتنے والا اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے گا، اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اے جابر، تمہارے اس سوال پہ قربان، تمہارے اس عقیدے پہ قربان کہ تم نے یہ سوال پوچھ کر اہل سنت پر وہ عظیم احسان فرمایا کہ آپ کے اس سوال نے کئی مسائل کو سلجھا دیا، سب مسائل کو سلجھا دیا۔ سب سے پہلے کیا بتایا؟ تو میرے آقا مسکرائے اور فرماتے جابر، تیرے اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب بنانا منظور ہوا رب کو تو چاہتا تو اپنے نور سے نہیں بناتا، فرشتوں کو حکم دیا مٹی لے کر آؤ، ہوا لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، آگ لے کر آؤ۔ آگ بھی آ گئی، مٹی بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، ہوا بھی لگ گئی، پتلا بن گیا۔ روح کو حکم دیا روح داخل ہو جا، بدن آدم میں روح چلی گئی، پھر واپس آ گئی۔ رب تعالیٰ نے کہا جانے کا حکم تھا، باہر آ گئی، کہا مولا تعالیٰ گستاخی معاف، اس میں تو اندھیرا ہے، اس میں تو ڈر ہے، وحشت ہے، تنہائی ہے، میں نہیں رہوں گی۔ پھر حکم ہوا داخل ہو جا، گئی، پھر واپس وہی جواب، پھر حکم ہوا داخل ہو جا، پھر آ گئی وہی سوال وہی جواب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل لا مکہ سے آگے جا، نور محمد ہی رکھا ہے وہ لے کے آ، آدم کی پیشانی میں رکھ دے، آدم کی پیشانی میں رکھ دے۔ ہر بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ آج ایک ایسا باپ پیدا ہو رہا ہے جس کا وجود اس کے بیٹے کا محتاج ہے۔ آج ایک ایسا باپ دنیا میں آنکھ کھولنے والا ہے کہ جس کے بیٹے کے نور کی وجہ سے روح اس کے بدن میں ٹھہرنے والی ہے۔ روح کو داخل کر، نور محمدی کو پیشانی آدم میں رکھا گیا، روح کا حکم ہوا داخل ہو جا، روح داخل ہو گئی، اب نہیں نکل رہی۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے روح کیوں نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ کہا مولا تعالیٰ اس میں اتنا نور ہے، اتنی تجلی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی خوشبو ہے، اتنی تازگی ہے، تیرے جلال کی قسم اب آدم کے بدن سے قیامت تک باہر نہیں آؤں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کروڑوں ابجوں فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو جتنے پرہیزگار تھے، جتنے وفادار تھے، جتنے محبت والے تھے، جتنے ادب والے تھے، سب سجدے میں چلے گئے۔ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ محبت کا تھا، وہ سجدہ ادب کا تھا۔ آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ایک روزہ نہیں رکھا ہے، ایک نماز نہیں پڑھی ہے، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہا ہے، رب کو اپنا رب بھی نہیں مانا، صرف آنکھ کھولی اور تمام فرشتے جو ہزاروں لاکھوں برس سے رب کی عبادت میں تھے ان کو حکم ہو رہا ہے یہ جو بھی نیا بنا ہے، جو ابھی ابھی جس نے آنکھ کھولی ہے اس کو سجدہ کرو۔ سب محبت والے وفادار آدم کے سجدے میں چلے گئے۔ صوفیاء نے بیان فرمایا یہ سجدہ آدم کی بزرگی کو نہیں تھا، یہ سجدہ اس نور محمدی کو تھا جو آدم کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، جو آدم کے وجود کی وجہ تھا کہ آدم کو اگر بقا ملی، آدم کو اگر زندگی ملی تو نبی کے نور کے صدقے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ پھر فرماتے ہیں اس نور کے 4 حصے کیے۔ بعض علماء یا مقررین یہ بولتے ہیں کہ نور کے ٹکڑے کیے، نور بٹ نہیں سکتا، نور کٹ نہیں سکتا، نور تقسیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ 2 دنیا ہے، ایک ہے عالم خلق۔ عالم خلق کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی نعت ہو، کوئی وزن ہو،
کوئی مقدار ہو، اسے عالم خلق کہتے ہیں، اور ایک ہے عالم امر جو تقسیم نہ ہو سکے، جو بٹ نہ سکے، جس کا کوئی ناپ نہ ہو، کوئی ہائٹ نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو، کوئی مقدار نہ ہو، اسے عالم امر کہتے ہیں۔ اور نور عالم امر سے ہے۔ میرا حضرت فرماتے ہیں کہ 4 حصے کیے، سرکار خود کہتے ہیں میرے نور سے رب نے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش اعظم بنایا، ایک حصے سے منتہا کے بھی اوپر۔ تو ہو سکتا تھا عرش اعظم کو یہ فخر ہو، یہ گمان ہو اس کائنات میں سب سے بلند میں ہوں، سب سے اونچا میں ہوں، لیکن عرش اعظم کا یہ گھمنڈ اس رات ٹوٹ گیا جب میرے نبی معراج پہ اس سے بھی آگے چلے گئے تھے، عرش اعظم سے بھی چلے گئے تھے۔ پھر فرماتے میرے ایک نور سے اللہ نے لوح کو لکھا بنایا۔ لوح کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ سب کی تقدیریں لکھی ہیں، جہاں سب کے حالات لکھے ہیں، جہاں سب کے معاملات لکھے، کب تک؟ قیامت تک۔ سرکار فرماتے کہ وہ لوح محفوظ جو آسمانوں کے بھی اوپر ہے میرے نور سے بنا ہے۔ تو اس میں آدم کا آنا لکھا ہے، اس میں آدم کا دنیا میں آنا لکھا ہوگا، اس میں نوح کا تذکرہ ہوگا، اس میں شیش کا تذکرہ ہوگا، اس میں زکریا اور یحییٰ کے بیانات ہوں گے، تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے حالات لکھے ہوں گے، قیامت تک کے سارے معاملات لکھے ہوں گے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نادانو، جو تقدیریں نبی کے نور کے صدقے میں لکھی گئی ہے اس نبی کو قیامت کا علم نہیں ہوگا، آگے کا بات معلوم نہیں ہوگی۔ ارے وہ علم جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ کس کے صدقے میں لکھا ہے؟ نبی محترم کے نور کے صدقے سے لکھا ہے۔ تو جتنا قیامت تک ہوگا میرے نبی کو ہر بات کا علم اللہ عطا فرمائے۔ پھر فرماتے کہ تیسرے حصے سے قلم بنائی، تیسرے حصے سے قلم بنائی۔ اب اسی کلام نے آدم کا تذکرہ لکھا ہے لوح محفوظ پر، اسی کلام نے تمام نبیوں کا تذکرہ لکھا ہے، تمام نبیوں کی امتوں کے حالات لکھے ہیں، قیامت تک کے معاملات لکھے ہیں۔ تو جو قلم نبی کے نور سے بنے ہو، جو قلم نبی کی طاقت کی وجہ سے لکھ سکتی ہو، اگر وہ قلم تو عین قلم نہیں تھی، وہ تو نسبی اور نقلی قلم تھی، نبی کے نور سے بنی تھی۔ اب وہ نور جس سے قلم بنے، اب وہی مختار کل نبی محترم اگر قلم اٹھا لیتے تو کیا سے کیا لکھ جاتے، کتنا لکھ جاتے، رہتی دنیا تک آپ جیسا کوئی لکھ نہیں سکتا۔ وہ قلم نبی کے نور سے بنی ہے، اور اگر وہ خود اگر قلم اٹھا لیتے تو آپ کا لکھنا تمام لکھنے والوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا۔ لیکن میرے آقا نے قلم اس لیے نہیں چلایا۔ کیوں نہیں چلایا؟ اس وقت کے یہودی جو تھے نا بہت خطرناک تھے، بڑے بڑے گنڈے تھے یہودی، ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے نبی اعظم کو کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جایا کرتی۔ تو اگر نبی پاک لکھتے تو یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو نبی محمد نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ توریت کو دیکھ کر، انجیل کو دیکھ کر، زبور کو دیکھ کر نبی محترم نے اس کی نقل کی ہے، اگلے نبیوں کے حالاتوں کو پڑھ پڑھ کر۔ تو نبی محترم نے صرف و صرف یہودیوں کا منہ توڑ دینے کے لیے قلم نہیں چلایا۔ آپ پڑھتے نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ اگلی کتابیں پڑھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگلی کتابیں پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں اور اس کو قرآن کا نام دیتے ہیں، اس کو وحی کا نام دیتے ہیں، اس کو رب کا پیغام کہتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمارے نبی کا نہیں لکھنا کسی مصلحت کے تحت تھا، نہیں پڑھنا کسی معاملے کی وجہ سے تھا، لیکن دوستو اور بزرگوں یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں لکھنا، یہ نبی کی شان میں ہے، یہ نبی کی عظمت میں ہے، نبی کی خصوصیات میں سے کہ جو نہیں پڑھتے تھے تو اتنا بیان کرتے تھے، جو نہیں لکھتے تھے وہ اتنی تعلیم دیتے تھے۔ اگر پڑھتے لکھتے ہوتے تو تمہیں کتنا علم اور تمہیں کتنی حکمتیں سکھا دی ہوتی،
اور قرآن پاک اس بات سے شاہد ہے کہ نبی سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب سکھانے والا ہے اور نبی سے بڑھ کر نہ کوئی حکمت سکھانے والا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا محمد المعدن الجودی والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اگر نبی کی سیرت بیان کرنی ہے، اگر ہمیں نبی کا تذکرہ کرنا ہے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری اتنی عقل نہیں، ہمیں اتنا شعور نہیں، ہمیں اتنا زہد و تقویٰ نہیں کہ حبیب خدا، حبیب کبریا کی ہم شان بیان کریں۔ ارے جس کی شان میں رب تعالیٰ خود کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا، تو جس نبی کے ذکر کو اس کا رب بلند کرنے والا ہو وہ کتنی اونچی شان والے ہوں گے، وہ کتنے اونچے درجے والے ہوں گے، اور ہم ان کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی اور بڑے فخر کی بات ہے۔ اگر ہم نے روشنی لگائی تو ہم پہ سوال، روشنی کیوں لگاتے، کہاں لکھا؟ تو ایک جو پوچھتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے، تو ان کو آپ کوئی شرعی دلالت مت دینا، ان کو لے جا کر ہوٹل میں بریانی کھلانا، اور جب نیوالے کی طرف ہاتھ بڑھائے تب ہاتھ پکڑ کر پوچھنا بریانی قرآن کے کس پارے میں لکھی ہے، حدیث کے کس موضوع پر بریانی کا تذکرہ ہے۔ پہلے یہ بتا، جب اپنی بیوی کو اسکوٹر پر لے کر نکلے بیچ چوراہے پہ روک دینا، کسی ایک صحابی کا نام بتا جو اپنی بیوی کو گھوڑے پر بیٹھا کر گھومنے نکلے ہوں، بیوی چٹیاں لٹکا کر بائک پر بیٹھی ہو، پکڑ لینا، پوچھ لینا۔ کسی صحابیہ کا ذکر بتا کہ اپنے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے پردہ ہو کر بازاروں میں اس طرح نکلی ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، انہیں قرآن، حدیث، صحابہ صرف نبی کے وقت یاد آتے ہیں، انہیں قرآن، حدیث، صحابہ صرف ولی کے تذکرے کے وقت یاد آتے ہیں، انہیں قرآن، حدیث، صحابہ عرس ولی کے موقع پر یاد آتے ہیں، انہیں قرآن، حدیث، صحابہ ذکر حسین پر یاد آتے ہیں۔ لیکن جب یہ خود اپنے اعمال اور اپنے حوال جب کرنے لگتے ہیں تب انہیں قرآن یاد نہیں آتا، تب انہیں حدیث یاد نہیں آتی۔ صحابہ جتنے تھے سب کچے مکان میں رہے، بتاؤ کون سے صحابی پکے مکان میں رہتے تھے؟ ہر نبی، ہر صحابی کچے مکان میں رہتے تھے۔ آج اتنی عالی شان مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کس صحابی نے پکی مسجد میں نماز پڑھی ہے؟ کس صحابی نے اے سی والی مسجد میں نماز پڑھی ہے؟ کس صحابی نے تو جو ہے دنیا کے آج جتنے حدیث سے نہیں ہے، ان کا لینا دینا صرف و صرف اہل سنت والجماعت کے عقائد پر حملے کرنا ہے، انہیں گمراہ بتانا ہے، انہیں بدعتی بتانا ہے، انہیں غلط بتانا ہے۔ آؤ آپ کو حدیث بتا دیں، درود پاک پڑھو۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے، اور یہ بھی جتنے بھی باتیں بتاتے نا یہ صرف اپنے مطلب کی باتیں بتاتے، اگر بتانا ہے تو کھل کے بتاؤ، سب بتاؤ۔ میلاد صحابی نے منایا کہ نہیں منایا؟ پہلے ایک حدیث اور بتاتے آپ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ ہم بتاتے کہ صحابہ نے منایا۔ شام کے وقت جمع ہوتے صحابہ کرام، کون؟ جماعت والے نہیں، صحابہ کرام سب جمع ہو کر جاتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے یہاں، اصحاب مبشرہ سے ہیں، کروڑ پتی صحابی ہیں، بڑے سخی صحابی، اور باہر سے آواز لگاتے عبد الرحمن کیا اماں موجود ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت سیما ہے، کیا اماں ہیں؟ تو اندر سے جواب آتا ہاں اماں ہیں۔ تو پھر صحابہ کی مقدس جماعت اجازت طلب کرتی کہ اگر اجازت ہو تو ہم گھر میں آ جائیں، اجازت دیتی جاتی، تمام صحابہ ادب سے جا کر نبی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر بیٹھ جاتے، دروازے میں پردہ لگا دیا جاتا،
پھر حضرت سیما جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے، انہیں بلایا جاتا، آپ کرسی پر بیٹھ جاتی، پھر صحابہ میں سے کوئی عرض کرتے اماں وہ تذکرہ کر دو جو رسول پاک کی ولادت کے وقت ہوا تھا، وہ بیان سنا دو جو رسول اعظم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت کے معاملات ہمیں بتا دو، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو صحابی رسول ہیں اور حضرت سیما جو صحابیہ رسول اعظم ہیں، صحابہ کبار کے سامنے رسول اعظم کے پیدا ہونے کے سارے واقعات بیان کرتی، صحابہ کرام خوشی سے سنتے بھی جاتے تھے، جھومتے بھی جاتے تھے اور داد بھی دیتے جاتے تھے۔ تو میلاد مصطفیٰ میں اہل سنت والجماعت کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کے معجزات بیان کرتے ہیں، ان کے کمالات بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں اور شیرینی کرتے ہیں۔ اب نیاز میں بھی ان کا پیٹ دکھتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ عقل کے اندھے قرآن پڑھ، سورہ مریم پڑھ، نیاز اس میں لکھی ہے۔ پر تمہارے پاس تو کوئی خواجہ ہے نہیں، تمہارے پاس تو کوئی غریب نواز ہے نہیں، تمہارے پاس تو کوئی غوث ہے نہیں، تمہارے پاس تو کوئی شاہ عالم ہے نہیں، تمہارے پاس تو کوئی قطب عالم ہے نہیں۔ ارے ہم خانپور والے اتنے خوش نصیب ہیں، ایک طرف وجیہ الدین کا سایہ ہے، ایک طرف عبد وہاب کا کرم ہے، ایک طرف رومی شہید کا فیضان ہے، ایک طرف شاہ فتح کا کرم ہے۔ یہ اولیاء کرام کے فیضان نے ہمیں اتنا نوازا، جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے نیاز کہاں لکھی ہے، ہم بتاتے قرآن کے سورہ مریم میں نیاز لکھی ہے۔ اور جس کو نہ پتا ہو تو پڑھے سورہ مریم، 73 فرقے ہیں، 73 ترجمے پڑھے، 73 کے 73 ترجمے یہی کہیں گے جب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے مریم کمزور ہو گئی تھی، مریم کمزور ہو گئی تھی۔ تو جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے پہلے ایک درخت تھا اس کمرے میں کھجور کا، بالکل خشک، بالکل بوٹا، ایک پتا تک نہیں تھا۔ لیکن جیسے میرے عیسیٰ پیدا ہوئے وہ پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، وہ پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، اس میں کھجوریں لگ گئی۔ پیڑ، کھجور کا پیڑ بڑا ہونے میں سالوں لگتے ہیں، اس میں کھجور آنے میں برسوں لگتے ہیں، لیکن عیسیٰ کے پیدا ہونے کا کمال تو دیکھو، اور رب تعالیٰ کا ان بددینوں کے منہ پر تماچا مارنا تو دیکھو۔ رب تعالیٰ نے نعمت بھی دی تو مٹھائی بھی دی۔ ہم محرم پہ کیا بانٹتے ہیں؟ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے، اگر کوئی 11ویں کی نیاز پوچھے کہاں لکھی ہے، بتا دینا قرآن میں لکھی ہے۔ عیسیٰ پیدا ہوئے وہ پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، کھجوریں بھی لگ گئی، میٹھی کھجوریں۔ اے مریم تو کمزور ہو گئی ہے، میرا نبی پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کی خوشی میں تو یہ میٹھی میٹھی کھجوریں کھا لے۔ پتہ یہ چلا نبی کی ولادت پر، نبی کی پیدائش پر مٹھائی بانٹنا خود خالق کائنات اللہ رب العالمین کا طریقہ۔ اب شربت کہاں لکھا؟ حضرت مریم نے وہ کھجوریں کھائیں، جہاں بیٹھی تھی وہاں ایک پانی کا چشمہ پھوٹا۔ جب تک حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے پیڑ نہیں لگا تھا، پانی کا چشمہ نہیں پھوٹا تھا، وہ تو محو عبادت تھی۔ تب حضرت مریم کو بھوک نہیں لگی ہوگی، تب حضرت مریم کو پیاس نہیں لگی ہوگی، لیکن یہاں اللہ نے یہ نظام بتایا کہ جب دنیا میں کوئی خوشی آئے، جب دنیا میں کوئی اچھا موقع آئے، مٹھائی بانٹ لینا، خود بھی منہ میٹھا کر لینا، دوسروں کا بھی منہ میٹھا کر لینا۔ حضرت مریم کے اس کمرے میں پانی کا فوارہ اٹھا، رب کو کیا ضرورت تھی؟ اس کمرے میں حضرت یحییٰ کے علاوہ کوئی نہیں آ جا سکتا تھا۔ حضرت مریم کو اگر پانی چاہتے ہوتی حضرت یحییٰ سے کہہ دیتی پانی لا دیجئے، حضرت یحییٰ پانی بھی لا دیتے، کھانا بھی لا دیتے، لیکن حضرت یحییٰ آنے جانے کی قدرت رکھنے کے باوجود، اس کمرے میں آنے کی اجازت ہونے کے باوجود کھانا نہیں لا رہے، پانی نہیں لا رہے۔ اب پانی آ رہا ہے تو ولادت عیسیٰ پر آ رہا ہے۔ حضرت مریم کہتی ہے جب وہ میں نے پانی پیا برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔
تو پتہ یہ چلا نبی کے ولادت پر خوشی منانا، مٹھائی تقسیم کرنا خود قرآن میں بیان ہے، خود قرآن میں موجود ہے۔ تو جتنے بھی محبت سے، عقیدت سے میلاد کے روز جتنی خوشیاں منا سکتے ہیں، جائز ہے، روا ہے، اور طریقہ خداوند قدوس اور طریقہ فرشتان اعظام۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آ گئے مصطفیٰ، کملی والے آ گئے، یہی کہتے ہیں نا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں آ گئے آ گئے، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ آ گئے یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبیوں کا۔ اندو پھیراؤ قرآن میں، وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم كِتَابٍ ثُمَّ جَاءَكُم مَا كَانَ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی نبی آ جائے اس کی تصدیق کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی یہی کہتے رہے مصطفیٰ آئیں گے، مصطفیٰ آئیں گے، مصطفیٰ آئیں گے، موسیٰ مصطفیٰ آئیں گے، عیسیٰ مصطفیٰ آئیں گے، نوح مصطفیٰ آئیں گے، زکریا مصطفیٰ آئیں گے، یحییٰ مصطفیٰ آئیں گے، سلیمان مصطفیٰ آئیں گے، داؤد سلیمان آئیں گے، حضرت ارمیہ مصطفیٰ آئیں گے۔ ہر نبی یہی کہتا رہا مصطفیٰ آئیں گے آئیں گے، اور جب ان کی امت میں ان کا ظہور ہوا تو ان کے امتی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ نبی کی آمد کی بشارتیں دینا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور جب نبی پیدا ہوئے وقت ہو گیا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا اس کی رات کیا ہوا تھا؟ ستارے سارے آمینہ کے گھر کے اوپر آ گئے تھے۔ تو آج سے پہلے تو یہ نہیں ہوا، اپنی اپنی جگہ پر تھے، اپنی اپنی جگہ پہ گردش کرتے تھے۔ آج اپنی چال کیوں نہیں چل رہے؟ آج اپنی چال کیوں بھول گئے؟ آج اپنی سمت کیوں بھول گئے؟ کیونکہ ستاروں کو بھی تو خدا نے بھیجا تھا کہ جس کے لیے تمہیں میں نے آسمانوں میں سجایا ہے وہ نور محمدی آمنہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے۔ جا کر انہیں بدھائیاں دو، جا کے انہیں مبارکباد دو۔ تو جتنے ستارے آسمان کو چمکا رہے تھے آج آسمان کو چھوڑ کر آمنہ کے گھر کو چمکانے آ رہے ہیں۔ روشنی لگانا یہ خدا کا طریقہ ہے، ٹمٹمے لگانا یہ خدا کا طریقہ ہے۔ خدا قاہر ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ستارے لگا کر، وہ ستارے جگمگا کر اپنے محبوب کو مرحبا کہتا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم ستارے تو نہیں لگا سکتے لیکن روشنی کے یہ کمکمے لگا کر طریقہ خدا پر عمل کرتے ہیں اور اپنی وفاداری دکھاتے ہیں۔ جہنم کو بجھا دیا گیا تھا، آج سے پہلے تو جہنم نہیں بجھی، آج کیوں بجھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جہنم آگ کی بنی ہوئی ہے، آگ چل رہی ہے، لیکن آج نور مصطفیٰ، نور محمدی دنیا میں اپنا جلوہ بکھیرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو نور محمدی کے استقبال کے لیے، انہیں مرحبا کہنے کے لیے اب رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگوں کو بجھا دیا۔ تو ہم لوگ یہی خوشیاں مناتے ہیں، یہ جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ بھلے کہاں لکھا اگر تم ایمان والے ہو، قرآن و حدیث کو مانتے ہو، تم اہل سنت کو مت مانو، نہیں ماننا مت۔ اللہ نے صرف جنت تو بنائی نہیں، صرف جنت تو بنایا نہیں، اللہ نے جنت بھی بنایا، مت مانو، لیکن الزام مت لگاؤ، من گھڑت باتیں لوگوں کو مت سنو، دلیل لاؤ۔ ہم نے ایک دلیل آپ کو دی کہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ میلاد مصطفیٰ بیان کرتی تھی، تو 12 نبی النور کے مہینے میں تم بھی بیان کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں۔ اور وقت ہو گیا، ایک آخری حدیث سناتے ہیں درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیہقی شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت معاذ ابن جبل سے یہ حدیث روایت ہے۔
اور جس کو کوئی شک ہو ہمارا نمبر لے کے ہم کو پوچھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہم کہہ کے گزر جائیں گے۔ کوئی فرقے والا ہو اور اس کو پیٹ میں دکھتا ہو نبی کی ولادت، تو ہم دیں گے جواب۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے، معاذ ابن جبل سے روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ذکر الانبیاء عبادہ۔ کیا فرمایا؟ ذکر الانبیاء عبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں ذکر الصالحین کفارہ، نیکوں کا ذکر کرنا کفارہ ہے۔ غوث اعظم کا ذکر کرو کفارہ ہوگا، غریب نواز کا ذکر کرو کفارہ ہوگا، شاہ عالم کا تذکرہ کرو کفارہ ہوگا۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی وقت میں بتا دوں، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والیہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت، لیکن کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر وضو نہیں کریں گے نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ پھر نماز میں کھڑے ہو گئے، 4 رکعت پڑھی لیکن ایک بھی رکعت میں قرآن نہیں پڑھا، بتائیے نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، مطلب عبادت نہیں ہوگی۔ ہم نے سجدے لمبے لمبے کیے لیکن نماز میں اگر ہم رکوع نہ کریں کیا نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی تو ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے، حلال حرام واجب سنت مستحب نہ جانے کتنا خیال کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی نماز کے بعد علامہ جاوید صاحب کو جا کر پوچھنا پڑتا ہے، حضرت نماز میں یہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بتائیے نماز ہوئی یا نہیں؟ مولانا جاوید اپنے علم سے کہیں گے نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اتنے خیالات اور اتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر اگر بے وضو کرو تب بھی عبادت ہے، وضو کے ساتھ کرو تب بھی عبادت ہے۔ حدیث کہتی ہے ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے توبہ، ایک ہوتی ہے توبہ، بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، یا اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، جان کر انجانے میں، رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر کفارہ کیوں؟ یہ کفارہ اور توبہ ایک ہی ہے، لیکن کچھ فرق، کچھ صورتیں علماء نے بیان فرمائی کہ توبہ کر لو گے گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کے دھبے نامہ اعمال میں رہ جائیں گے، نامہ اعمال میں رہ جائیں گے۔ توبہ ہو گئی، گناہ معاف، غلطی مٹا دی گئی، غلطی بھلا دی گئی، لیکن اس کا داغ تمہارے نامہ اعمال میں رہ جائے گا۔ تو اس داغ کو دور کرنے کے لیے، اس داغ کو مٹانے کے لیے کفارہ دینا ہوگا۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا، 11 بجے تک روزے سے رہے، تو جان کر کھا لیا، یہ بڑی گرمی ہے، پیاس، اللہ معاف کر دے گا، بولے گرمی بڑی ہے، بولے نہیں رکھ پاؤں گا روزہ، جان کر پانی پی لیا، مطلب روزہ توڑ دیا۔ پھر احساس ہوا اللہ روزہ فرض تھا، اب توبہ کرنے سے کام نہیں ہوگا، اب آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب جائیے پھر علامہ جاوید صاحب کے پاس، حضرت روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو پہلے کہیں گے توبہ کرو، توبہ تو کر لی میں نے رات میں، چھوٹے سے پانی کے گلاس کے لیے روزہ توڑ دیا تھا۔ اب فرمائیں گے حضرت کفارہ دو۔ کہا کیا کفارہ؟ کہا ایک روزہ توڑا ہے، اب اس ایک روزے کے کفارے کے بدلے 60 روزے پے در پہ رکھو، یعنی 61 روزے رکھو گے تب توبہ مکمل ہوگی اور کفارہ ادا ہوگا۔ یہ ہے کفارہ۔ کوئی قسم کھا لے اور قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا؟ توبہ کرے، اور توبہ کے بعد 3 مسکینوں کو یا 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تب کفارہ ادا ہوگا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے،
ذکر الصالحین کفارہ ہے. خواجہ غریب نواز کا ذکر کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا، نیکوں کا ذکر کرنا کفارہ ہے. پتہ کیا چلا میلاد میں یہی تو سب ہوتا ہے. جہاں مصطفیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے وہاں ابو بکر صدیق کی صداقت بیان ہوتی ہے. جہاں نبی کے معجزات بیان ہوتے ہیں اور فاروق اعظم کی عدالت جو بھی بیان ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا میلاد منانے سے عید و عبادت کا بھی ثواب ملتا ہے اور کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی مل جاتی ہے اور گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.